اکیڈمی کا ذکر ہوگا. بشرا بی بی نے اس کو ڈائریکشن دی, خدا کا نمائندہ بنا کر اس کو پیش کیا جائے, شیطان ثابت کیا جائے. سیاسی لڑائی نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. ایک بہت بڑا ہتھیار جو تھا وہ گالی گلوچ کا استعمال تھا. کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے اس اکیڈمی کے جو بھی گریجویٹ تھے. جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کی صرف ایک کامیابی کا اعتراف ہوگا, ایک کامیابی کا ذکر ہوگا, اور وہ شوکت خانم ہسپتال بھی نہیں ہے, وہ نمل یونیورسٹی بھی نہیں ہے, وہ القادر جس پہ کہ ابھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کا قیام بھی نہیں ہوگا, ان کے وزیر اعظم بننے کی جو داستان ہے وہ اس کا بھی ذکر ہوگا لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا. تو کس چیز کا ذکر ہوگا پھر؟ اس میں صرف ایک اکیڈمی کا ذکر ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں وہ اکیڈمی کیا ہے. وہ اکیڈمی وہ ہے جو انہوں نے قائم کی اور ان کی بیگم جو ہے بشرا بی بی, انہوں نے اس کو ڈائریکشن دی. اور اس کا اثر نہ صرف کہ موجودہ جو نوجوان نسل ہے بلکہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان پر ہے, بلکہ اس کا اثر شاید آئندہ آنے والی نسلوں پہ بھی قائم رہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, اس کو ایکسپوز کیا جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس کو ڈسمینٹل کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی پیسہ انوالو ہو جاتا ہے نا تو پھر اس چیز کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ سائیکل بن جاتا ہے. بہت سے لوگ جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا ہوتا ہے, اس کا اب سٹیک بن چکا ہوتا ہے, تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہر حوالے سے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جو بھی کچھ کرنا پڑے ان کو وہ کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی مافیا جب اس کے قدم جم جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی حال اس اکیڈمی کا ہے. یہ اکیڈمی کیا ہے؟ یہ اکیڈمی کوئی فارمل سٹرکچر نہیں ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے عمران خان کو پارسائی کا ایک لبادہ پہنا کر, ایک سچا پکا مسلمان بنا کر, غریبوں کا ہمدرد بنا کر اور خدا کا نمائندہ بنا کر اس کو پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے مخالفوں کو شیطان ثابت کیا جائے, ان کی اتنی برائی کی جائے, ان کی اتنی ہرزہ سرائی کی جائے, ان کی اتنی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے کہ لوگوں کو ان میں کوئی اچھائی نظر ہی نہ آئے. تو اس کا جو سب کانشیسلی یا انڈائریکٹلی جو اس کا میسج تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ حق پہ کھڑا ہے اور اس کے مخالف جو ہیں وہ باطل پہ کھڑے ہیں. اور یہ جو لڑائی ہے دونوں کی, یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس کے پیچھے بے انتہا پیسہ لگایا گیا اور لوگوں کی ایک فوج تیار کی گئی جو اس راستے پر چلائی گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کا ہتھیار کیا تھا؟ اس جو بھی اکیڈمی تھی وہ کس طرح سے لوگوں پہ اٹیک کرتے تھے. ایک بہت بڑا ہتھیار جو تھا وہ گالی گلوچ کا استعمال تھا, لوگوں کو ذلیل کرنے کا, بدنام کرنے کا ایک طریقہ تھا. تو انہوں نے یہ استعمال کیا. جنہوں نے بھی عمران خان کی منافقت کو, جھوٹ کو, دھوکے بازی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف بات کی, لوگوں کو بتایا اس کے بارے میں, ان کو گالی گلوچ کے ذریعے, ان کو کریکٹر اسیسینیشن کے ذریعے ان کو چپ کرا دیا گیا. اگر وہ چپ نہیں ہوئے تو پھر ان کے پیچھے اپنی گالی بریگیڈ کو چھوڑ دیا گیا. گالیوں کی ایسی بچھاڑ انہوں نے شروع کی کہ لوگ ڈر کے مارے چپ ہو گئے. اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے, اس لیے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئلہ ہے, کوئلے کی کان ہے, اس میں ہم جا کے کیوں اپنا منہ کالا کریں, اس لیے وہ چپ ہو گئے. لیکن اس سے ان لوگوں کو شہ ملتی گئی اور ان کا کوئی مخالف نہیں رہا. حتیٰ کہ بڑے بڑے صحافی اور جو انفلوئنشل لوگ تھے وہ بھی ان کے سامنے چپ ہو گئے. جو لوگ چپ نہیں ہوئے ان کو سوشل میڈیا پہ بلاک کیا گیا, ان کو رپورٹ کیا گیا تاکہ ان کی ریچ کم ہو, ان کی مخالفت کی گئی, ان کا انفلوئنس کم کرنے کی کوشش کی گئی. اس طرح سے اس نے اپنا ایک سمجھنے کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے اس اکیڈمی کے جو بھی گریجویٹ تھے. اور عمران خان نیازی جیسے بد کردار اور بے وقوف جاہل انسان کو انہوں نے ایک ایسا پارسا انسان بنا کر پیش کیا. انہوں نے اس کو پوری مسلم امہ کا لیڈر بنا کے پیش کیا, انہوں نے اس کو غریب دوست انسان بنا کے پیش کیا اور لوگوں نے یہ بات قبول کر لی. ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ولی اللہ بنا کر پیش کیا اور نعوذ باللہ انہوں نے نبیوں کے برابر کا اس کو درجہ دیا. اور یہ جو بے وقوف قوم ہے, جو جاہل قوم ہے, جو صدیوں سے غلام رہ چکی ہے, اس کی ذہنی غلامی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں قبول کر لی, ایکسیپٹ کر لی اور وہ اسی پورے جو ایک تماشا تھا اس میں وہ شامل ہو گئے.
جس نے ان کی بات نہیں مانی اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحافی، تجربہ کار لوگ، سیاستدان، تجزیہ کار، وہ بھی اس سے یا ڈر گئے یا اس میں شامل ہو گئے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے، یا ان کی کوئی مصلحت تھی یا ان کو کسی چیز کا خوف تھا، لیکن انہوں نے بات کرنی چھوڑ دی. انہوں نے عمران خان سے سوالات بھی اس طرح کے نہیں کیے کہ جو چپتے سوالات ہوتے ہیں جس سے وہ اس کی اصلیت کا پتہ چلے. اس کے لیے پھر نئے نئے یوٹیوبرز رکھے گئے، ان کی تربیت کی گئی، ان کو خاص جملے سکھائے گئے، ان کو گالیاں سکھائی گئیں، ان کو اپنی بات کرنے کا ایک انداز جو ہے وہ ان کو بتایا گیا. اس کے لیے سوشل میڈیا ٹیمیں رکھی گئیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پوری ایک فوج تیار کی گئی، اور اس فوج نے پاکستانیوں کے ذہنوں پر ایسا حملہ کیا کہ یہ قوم اندھی، گونگی اور بہری ہو گئی. یہاں تک کہ اسے عمران خان کی بد کرداری، بد عملی نظر نہیں آئی. انہیں عمران خان کی اپنی بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بغیرتی نظر نہیں آئی. انہیں جو اس کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں فحش گفتگو کی گئی ہے عالیہ ملک کے ساتھ، انہیں وہ سنائی نہیں دی. انہیں جو عمران خان اور اس کے چیلوں نے IMF کے ساتھ جو مل کے ایک پلان بنایا جس سے کہ پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا تھا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا تھا، ان کو وہ سنائی نہیں دیا. انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا اس کو، حتیٰ کہ ان کی جو قوت گویائی تھی وہ حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہو گئی. اصل میں یہ سارے لوگ اس گھوڑے کی طرح ہو گئے جس کے بلائنڈرز لگاتے ہیں نا، جس کے سامنے جب گھوڑا آپ ٹانگے میں چلتا ہے تو اس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے وہ پردہ سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، اور اس کو وہی نظر آتا ہے جو کہ گھوڑا چلانے والا اس کو دکھانا چاہتا ہے، ادروائز اس کو آس پاس کوئی چیز نظر نہیں آتی. ان لوگوں کا، یہ جو اکیڈمی سے نکلے ہوئے لوگ تھے جن کی اس طرح سے تربیت کی گئی تھی، ان کا یہی حال ہو گیا. ان کو وہی چیز سنائی دی، وہی چیز دکھائی دی جو ان کو دکھائی جاتی تھی اکیڈمی سے، جو ان کو دکھائی جاتی تھی عمران خان کے کیمپ کی طرف سے. اور ان کی جو بولنے کی قوت تھی وہ صرف اس حد تک محدود ہو گئی جس سے کہ یہ گالیاں دے سکتے تھے، جس سے یہ لوگوں کی برائیاں کر سکتے تھے، جس سے یہ لوگوں کو ذلیل کر سکتے تھے. جس طرح کے جملے ان کو سکھائے گئے، جس طرح کے بیانیے ان کو سکھائے گئے، بس یہ وہی دہراتے رہتے تھے. اور اہم بات یہ کہ جس کسی نے بھی اس کی پلاننگ کی وہ وار فوٹنگ پہ پلاننگ کی، مطلب اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، ایک سائنسی طریقے سے ایک تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، پاکستان کے لوگوں کی ذہنیت سمجھ کے، پاکستان لوگوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھ کے پھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، اور اسی کے حساب سے انہوں نے وہ بیانیے بنائے جس میں مذہب کا بھی نام تھا، جس میں اور بھی ایسی چیزیں تھیں جس پہ کہ لوگ جو تھے وہ جلدی سے یا مشتعل ہو جاتے تھے یا جذباتی ہو جاتے تھے. ایک بہت ہی اہم عنصر ہے وہ تھا پیسہ بنانے کا پوٹینشیل. مطلب جن لوگوں نے عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھے یا جن لوگوں نے اس کے دشمنوں کے خلاف باتیں کی، ان کے اکاؤنٹس بڑے کر دیے گئے ان کو تاکہ پیسہ بنانے کا موقع مل جائے. جب انہوں نے پیسے بنانے شروع کیے تو پھر یہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ سائیکل بن گیا. مطلب یہ کہ جب ایک لوگ کسی طریقے سے لوگ پیسہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ان کو کامیابی ہوتی ہے تو پھر آپ ان کو جو کہیں یا نہ کہیں وہ وہی طریقے سے وہ چلتے رہتے ہیں. اور یہی ہوا، وہ یوٹیوبرز اسی ڈگر پہ چلتے رہے، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اسی طریقے سے اپنا کام کرتے رہے کیونکہ وہاں سے ان کو پیسے آ رہے تھے. اور پھر اس اکیڈمی سے میں نے ایک فیکٹری بنائی. اس فیکٹری سے ہر طرح کی فیک ویڈیوز، AI جنریٹڈ کانٹینٹ، جھوٹ خبریں، الزام تراشی، نئے نئے بیانیے جس سے لوگ متاثر ہو جائیں، وہ وہاں سے انہوں نے بنانے شروع کی. اور اس کی ایک پوری اتنی وافر مقدار میں وہ بنائے، اور پھر اس کے لیے ان کے سامنے ایک بہت بڑا ڈسٹریبیوشن چینل تھا. وہاں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے، وہاں لوگ بیٹھے تھے اور وہ لوگوں نے بیچے. آپ سمجھ لیں کہ وہ فیک نیوز بیچی اور اس سے انہوں نے پیسے کمائے. وہ فیک خبریں انہوں نے بیچی، وہ جھوٹے بیانیے انہوں نے بیچے، وہ AI جنریٹڈ تصویریں بیچ کے انہوں نے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا. یہ ایک پورا ایک سٹرکچر ہے جو کہ اس اکیڈمی کے تھرو بنا. اور اس میں اس بات کی بھی کبھی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ کسی بھی جھوٹ سے، کسی بھی فیک ویڈیو سے، کسی بھی بیانیے سے اس ملک کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس ملک کی ساکھ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ملک بدنام ہو سکتا ہے. لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ جب یہ کامیاب ہوا تو پھر یہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس سے تو لوگ پیسے بنا رہے ہیں، اس سے تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ خود ہی اس میں شامل ہوتے گئے. اور پھر یہ ایک جو کہتے ہیں نا خود رو پودے ہوتے ہیں جو آپ جب لگائیں نا، ایک پودا لگائیں زمین میں تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ چاروں طرف سے نکل کے وہ خود ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ اس طرح کا سسٹم بن گیا کہ اس میں اب یہ خود رو اس طرح کے پودے ہیں، خود رو اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں جن کو یہ پتا چلا ہے کہ اگر وہ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو وہ پیسہ بنا سکتے ہیں. اور ایسے ملک میں جہاں
بے روزگاری اتنی ہو کہ لوگ کچھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی بھی اجرت پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو یہ گھر بیٹھے پیسے بنانے کا ایک موقع مل گیا. اور اس میں مذہب کا اتنی وافر مقدار میں استعمال کیا گیا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. انہوں نے عمران خان کی باقی سیاستدانوں سے یا سیاسی پارٹیوں سے جو اس کی لڑائی تھی، اس کو بجائے اس کے کہ وہ سیاسی لڑائی سمجھتے، اس کو انہوں نے حق اور باطل کی جنگ بنا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے جلسوں میں اسلامک ٹچ ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جلسوں میں تو بیعت لی جاتی تھی، مطلب لوگوں سے ہاتھ کھڑا ہو کے ان سے حلف لیا جاتا تھا. اس طرح کے جو طریقے استعمال کیے، اس سے سب کانشیسلی جو تھے لوگ، ان کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھتا گیا. اور خاص طور سے وہ نادان جو کہ بالکل ہی جن میں سیاسی شعور نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جو اس سسٹم سے تنگ تھے، جو اس نظام سے تنگ تھے، جو محکوم تھے، مظلوم تھے، محروم تھے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. میرا اس بات پہ پکا یقین ہے کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے، یہ جو اکیڈمی کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے بیرونی قوتیں بھی تھیں جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کی گئی. لاگو کرنے والے پاکستانی تھے، خاص طور سے جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو استعمال کیا گیا، یا وہ خود استعمال ہوئے. پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ، لیکن ان کا ذہن پتہ نہیں کیا معاوف ہو گیا یا ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ اس پورے سسٹم کا حصہ بن گئے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اکیڈمی ہے یہ ڈسمینٹل کیسے ہوگی، یہ ختم کیسے ہوگی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، وہ ڈرنا بند کریں، گالیوں سے وہ خوف زدہ ہونا بند کریں. ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں، ان کا جواب دیں اور ان کو حاوی نہ ہونے دیں، اس سسٹم پہ، اس نظام پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ حاوی نہ ہونے دیں. جو بھی لوگ اس وقت نیازی کے حامی ہیں یا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیوں کھڑے ہیں. مطلب ان کو معلوم ہے نیازی کا کردار بھی ان کے سامنے ہے، نیازی کی نااہلی بھی ان کے سامنے ہے، نیازی نے جو پارٹی بنائی تھی اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس میں جو ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، جو مفاد پرستی ہے، جو خود غرضی ہے، وہ سب ان کے سامنے ہے. مطلب دیکھیے، ایک لیڈر کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے طرح کے اپنے بعد آنے والے مزید لیڈر بنائے. عمران خان نے تو کوئی لیڈر نہیں بنایا، اس نے صرف وہ لوگ بنائے ہیں جو بولتے ہیں، جو بک بک کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں، جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. یہ عمران خان کا تحفہ ہے جو اس نے اس ملک کو دیا، اور یہ وہ اکیڈمی ہے جس کے ذریعے اس نے یہ سارا کچھ کیا. اس کو ڈسمینٹل کرنا، اس کو تباہ و برباد کرنا، اس کو ختم کرنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. اور میں اس میں یہ بھی کہوں گی کہ جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا اس میں پرابلم تھا. مطلب ان کے پاس تو پیسہ بھی تھا، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس لوگ بھی ہیں، اگر وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی چپ رہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. کیونکہ اگر وہ عمران خان کی کرپشن کو ڈسکلوز کرتے، عمران خان کی کرپشن سے پردہ ہٹاتے، تو ان کی اپنی کرپشن سے پردہ ہٹنا تھا نا. پھر اگر وہ اس کے نااہلی بتاتے تو ان کی اپنی نااہلی بھی سامنے آتی نا. اگر وہ اس کی وہ پالیسیاں بتاتے جس کے ذریعے اس نے امیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے فائدے کے لیے کام کیے، ایمنسٹی اسکیمز دی، تو پھر ان کی بھی یہ باتیں سامنے آتی، ان کی نااہلی بھی، ان کی امیروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو جس طرح سے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، جس طرح سے وہ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ سامنے آ جاتا. تو اس لیے ان پارٹیوں نے بھی اپنا منہ بند رکھا، چپ رہے وہ لوگ، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے اس کی غلطیوں سے پردہ اٹھایا تو ان کی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائیں گی، ان کی اپنی منافقت، جھوٹ، دھوکے بازی جو ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گی. تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن آپ اگر عام پاکستانی ہیں، اگر آپ ایک عام طبقے سے، مڈل کلاس سے، محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو پاکستان آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے. آپ اس کے لیے لڑیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پاکستان کو، جس میں عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ملتا، جہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، ہم اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو ایسنس ہے، ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اس کے لیے آپ کو سیاست میں آنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا ایک متحد فورس کے طور پہ، منظم ہو کے. بہت شکریہ.